آپ کے زیر اہتمام علماء خطبہ واعظین کی تربیتی نشست سے آخری خطاب کریں گے محترم جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، محترم جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ برادر سلمان اعظم، برادر قسیم شہو پری صاحب، برادر عزیز انعام الرحمن یزدانی صاحب، دیگر دوست احباب جو یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں تربیتی حوالے سے اور کچھ باتیں ملک میں جاری و ساری حالات حاضرہ کے حوالے سے، ایک مخصوص جتھے کی سازشوں کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جماعت کا مغز ہیں، جماعت کا خلاصہ ہیں، جماعت کے نمائندگان ہیں۔ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر مساجد کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، تربیتی نشستوں اور اجتماعات کے ذریعے عوام کی رہنمائی کا فریضہ آپ احسن طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اور ان کو صورت حالات کی سنگینی سے، حقیقت سے اچھی طرح آگاہ کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر بعد میں آنے والے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، ان میں جہاں پر بزرگوں نے اور اکابرین ملت نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کلیدی کردار ادا کیا، وہاں پر نوجوانان ملت نے بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کیا۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدہ عائشہ کا کردار سب کے سامنے ہے، کس انداز میں انہوں نے علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اولاد نہیں دی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ انہوں نے صرف اپنے گھر کے اندر موجود بچوں کی تربیت نہیں کرنی تھی بلکہ پوری امت کی تربیت کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فقط ایک گھر کی ماں کا کردار نہیں لیا، ایک گھر کی ماں کی ذمہ داری آپ کو تفویض نہیں کی، بلکہ آپ کو پوری امت کی ماں بنا دیا۔ بچے ماں سے زندگی کے حقائق کے بارے میں سوال کرتے ہیں، صحابہ کرام امی عائشہ سے شریعت کے حقائق کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، نوجوانی کی عمر میں بیوہ ہو جانے والی وہ ہماری ماں مدت مدید تک علم دین کی خدمت کے فریضے کو انجام دیتی رہیں اور حضور کی جلوت و خلوت کے معاملات سے اکابرین امت کو آگاہ کرتی رہیں۔ اصاغر صحابہ تو اصاغر تھے، اکابر صحابہ وہ بھی سیدہ عائشہ کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے مسائل کو پیش کیا کرتے تھے، اور ایک ماں کا جو انداز ناصحانہ تربیت والا ہوتا ہے، ہماری ماں اسی انداز کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت کے فرض منصبی کو انجام دیا کرتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام میں سے سیدنا علی المرتضیٰ بھی جوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے علم دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ میدان جہاد کے اندر بھی آپ کی تلوار کو دین کے لیے صحیح طور پہ استعمال کیا۔ آپ اسد اللہ الغالب ہیں، فاتح حیبر ہیں، قاتل مرہب ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جوانی کے اندر آپ نے جس انداز میں تلوار کے جوہر دکھائے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نوجوانی کے عالم کے اندر علم حدیث کو لوگوں کے سامنے رکھتے رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس تفسیر قرآن کے اسرار و رموز سے امت کو آگاہ فرماتے رہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ کے اندر حاضری کے ساتھ ساتھ آپ کی فزیکل انداز میں خدمت کرنے کے ساتھ، آپ کے پیمانوں کو اٹھانے کے ساتھ، آپ کی خدمت کے منصب عظیم کے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی زبان رسالت مآب سے جاری ہونے والے علم و حکمت کے موتیوں کو چنتے رہے اور ان علم و حکمت کے موتیوں کو کائنات کے لوگوں کے سامنے بکھیرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منظور نظر صحابہ میں شامل ہیں، اور آپ نے اپنی رحلت سے قبل سیدنا اسامہ ابن زید کو ایک لشکر کا قائد اور رہنما بنایا، حالانکہ وہ بالکل جوان تھے۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے سیدنا حسنین کریمین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے مرکز تھے، اور آپ کی عادات کو دیکھ کر، آپ کے اطوار کو دیکھ کر، آپ کے انداز کو دیکھ کر، آپ کی تقوی کو دیکھ کر، للہیت کو دیکھ کر، زہد کو دیکھ کر، عبادت کو دیکھ کر لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے دو عظیم پھول یقیناً اپنی خوشبو سے لوگوں کو معطر کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے نوجوان صحابہ تھے، وہ کس چیز کی ترسیل لوگوں تک کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کی آیات کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ نبی مہرباں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کو لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، اور ان کے سامنے اس بات کو واضح کیا کرتے تھے کہ زندگی گزارنی ہے تو ویسے گزارو جیسے اللہ کو مطلوب ہے، اور اللہ کو زندگی گزارنا کس طرح مطلوب ہے، جس طرح زندگی حضرت مصطفیٰ علیہ السلام نے گزاری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے علم کو حاصل کیا، شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، شیوخ التفسیر سے حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، لیکن صحابہ کرام نے علم کو حاصل کیا تو امام کائنات سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، ایک عالم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دلوں کے پر کتنا گہرا اثر کرتے ہیں، تو حبیب کبریا کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ میں کتنی تاثیر ہوگی، کتنی رقت ہوگی، کتنی دل پذیری ہوگی، کتنی اثر آفرینی ہوگی، کتنی سحر انگیزی ہوگی، اس کا حقیقت میں ادراک انہی کو ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنی مقدس آنکھوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کی تھی۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے زمانے کو دیکھا، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی، جنہوں نے مجھ سے ملاقات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کتاب و سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے کردار کو دیکھ کر، جن کے انداز و اطوار کو دیکھ کر کبھی سورہ مومنون کا پہلا رکوع یاد آ جاتا تھا، اور کبھی سورہ فرقان کا آخری رکوع یاد آ جاتا تھا، اور کبھی سورہ زاریات کی ابتدائی آیات یاد آ جاتی تھیں کہ وہ نمازوں کو خشیت کو اختیار کرنے والے، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، وہ وعدوں کو پورا کرنے والے، وہ ایمانتوں کو ادا کرنے والے، وہ ایفائے عہد کے اونچے مقام پہ فائد ہونے والے، وہ اپنی آبرو اور پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے، وہ اپنی آنکھوں کو جھکانے والے، وہ بد کرداری سے کوسوں دور رہنے والے، وہ قتل و غارت گری سے کوسوں ہزاروں لاکھوں میل دور رہنے والے، وہ لغویات سے اجتناب کرنے والے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیات پہ تدبر کرنے والے، وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی بندگی کرنے والے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، راتوں کو جاگنے والے اور صبح و دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے استغفار کرنے والے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
آج کے نوجوان کی راتیں بسر ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ، آج کے نوجوان کی راتیں بسر ہوتی ہیں پورنو ویب سائٹس کو دیکھ کر، آج کے نوجوانوں کی راتیں بسر ہوتی ہیں غیر محرم شناساؤں سے چیٹنگ کرتے ہوئے۔ اور صحابہ کا عالم کیا تھا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں اس طرح گزارتے تھے کہ حالت سجدہ میں ہوتے تھے یا حالت قیام میں ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ان کے الفاظ سے جو نورانیت کی کرنیں نکلتی تھیں وہ تو اپنی جگہ پر تھیں، لیکن جو ان کے کردار سے انوار و تجلیات کی ایک خوبصورت فضا تیار ہوتی تھی، اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ اس کے شاگرد ہیں کہ جس جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ ماذات الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے تو اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب ان جیسا کوئی اور کائنات میں آ سکتا ہی نہیں ہے۔ ارکان اسلام کی بجاوری کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے، فرائض دینیہ کو انجام دینے والے، اور اس کے بعد مستحبات، سنن اور نوافل کا اہتمام کرنے والی عظیم ہستیاں یقیناً ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ اور حضرات گرامی قدر، زہد کی انتہا کے اوپر فائز ہونے والے یہ لوگ فقط زاہد خلوت نشین نہیں تھے بلکہ مردان میدان بھی تھے، اور ان کی تلوار کے جوہر اتنے تیز تھے کہ حضرات گرامی قدر بڑے بڑے سپاہ سالار ان کی تلواروں کو دیکھ کے مرعوب ہو جایا کرتے تھے۔ رستم نے مسلمانوں کی سب بندی کو دیکھ کے کہا تھا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر عمر میرے کلیجے کو چبا رہا ہے۔ وہ سب بندی کی آڑ میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس نے الفاظ استعمال کیے، میں الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس نے کہا معاذ اللہ، یوں محسوس ہوتا ہے وحشی جانوروں کو سدھا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر زہد اور عبادت کے ساتھ ساتھ میدان میں کام کرنے کا جو جذبہ تھا، یقیناً آج اس جذبے کو ہم اپنے سلفی نوجوانوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ سلفی نوجوان جہاں پر تہجد گزار ہوتا ہے، جہاں پر شب زندہ دار ہوتا ہے، جہاں پر اشراق کی نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے قلب اور اپنے روح کے زنگ کو دور کرتا ہے، جہاں پر روزوں کو رکھ کر اپنے پیٹ کی علائش اور اپنے نفس کی اکساہٹوں کے اوپر قابو پاتا ہے، سلفی نوجوان جہاں پر فارغ اوقات کے اندر ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتا ہے، وہاں پر سلفی نوجوان کے اندر یہ خوبی بھی ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے یا کالی کملی والے کی رسالت اللہ الخالدہ کی بات ہوتی ہے، یا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، یا ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکی داری کی بات ہوتی ہے، یا عظمت اہل بیت کی بات ہوتی ہے، یا عظمت صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے، سلفی نوجوان جس طرح مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے اللہ کا تابع دار ہوتا ہے، وہیں پر سینہ صبر ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کردار کی تصویر بھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ باتیں ہیں جو آج کے سلفی نوجوانوں کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، نہ ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کے پاس خالی نعرے ہوں اور وہ فرائض دینیہ کی انجام دہی سے دور ہوں، وہ نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوں، اور نہ ہی ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو فقط زہد ہی کو دین کا آخری اور قطعی تقاضا سمجھتے ہوں۔ ہمیں ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جو زاہد شب زندہ دار بھی ہو اور مرد میدان بھی ہو۔ حضرات گرامی قدر، جب اس سے ہم کے سلفی نوجوان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر کوئی اسلامی انقلاب کے سورج کو طلوع ہونے سے نہیں روک سکتا۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے کتاب و سنت سے وابستگی کو اختیار کرنا اور بالخصوص ان آیات بینات کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا جن کا تعلق فلاح پانے والے مومنین کی صفات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق عباد الرحمن کی علامات کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق متقین کی آیات کے ساتھ ہے، جہاں پر ان آیات کو یوتھ فورس کے نصاب کا حصہ بنانا
میں ضروری سمجھتا ہوں اور بھائی سلمان آدم کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سورہ مومنون کی کے پہلے رکوع کو اور عباد الرحمن کی نشانیوں کو جو سورہ فرقان میں آئی ہیں ان نشانیوں کو اور سورہ زاریات کی ابتدائی آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی علامات کو بیان کیا ہے ان آیات کو آپ سلفی نوجوانوں کے نصاب پر تربیت کی اساس قرار دیں۔ وہیں پر میں یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ایک برس قبل کمپین چلا کر دفاع شاعر اللہ کے لیے نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے سیمینارز کا انعقاد کیا تھا، اس سلسلے کو جاری اور ساری رہنا چاہیے تاکہ زمانے والوں کو بتلا دیا جائے ابھی شاعر اللہ کے رکھوالے زندہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی شاعر اللہ کے تحفظ کے حوالے سے میں نوجوانوں کے سامنے اس صورت حالات کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جس صورت حالات کے ساتھ آج میرا پورا مسلک اور اس مسلک کا آپ کا ادنا یہ بیٹا یا بھائی آج جس صورت حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا سینہ خوف سے پاک ہے، میرے دل میں امن ہے، میرے دل میں روشنی ہے، مجھے اپنی موت کے لمحات کا یقین ہے اور مجھے پتا ہے میرے حاسد اور میرے بے شب خون مارنے والے اور میرے قتل کی پلاننگ کرنے والے ہاں کتنی بھی کوششیں کیوں نہ کر لیں وہ مجھے وقت سے قبل قبر میں نہیں اتار سکتے۔ وہاں پر میں اس بات کے پر بھی یقین رکھتا ہوں شہادت سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر شہادت کی چادر کو اوڑھ کے بندہ دنیا فانی سے چلا جائے تو اس سے بڑے اعزاز کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ میں حالیہ دنوں کے اندر ہونے والی کردار کشی کی غیر معمولی کمپین سے اللہ کے فضل و کرم سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں ہوا۔ میں جمعے کے اجتماع کے اندر بھی پورا کھلا کے سامنے آیا اور آج یوتھ فورس کے اجتماع میں بھی آپ کے سامنے پوری شرح و بس کے ساتھ موجود ہوں اور یہ کہتے ہوئے موجود ہوں جس کے سینے میں خلش نہ ہو اور جس کے ضمیر میں گرہ نہ ہو اور جس کے پس منظر میں کوئی جرم نہ ہو وہ بلا یخافون لومۃ لائم کی تصویر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے نہ تبرہ کرنے والوں کے تبرے کی پرواہ ہے نہ کردار کشی کرنے والوں کی کردار کشی کی پرواہ ہے، اس لیے کہ کائنات یہ بات جانتی ہے کہ جس طرح میں نے صدیق و فاروق اور عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہمیشہ منقبت کو بیان کیا ہے، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا حسنین کریمین کی بھی بارگاہ کا معمولی سا نوکر ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان جھوٹ بولنے والوں کے جھوٹ کی، لیکن حضرات گرامی قدر حالات کی سنگینی سے آپ کو آگاہ کرنا اور جیتے جی آگاہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ موت کے بعد کوئی شخص اپنے حالات سے لوگوں کو آگاہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاحال میں زندہ ہوں اور اللہ نے اگر چاہا تو حاسدوں کے حسد کے باوجود بھی زندہ رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، صورتحال کی سنگینی اور اسے پس منظر سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آصف رضا علوی نے سیدنا صدیق اکبر کی شان قدس میں گستاخی کی تھی تو اس ملک کے اندر ایک تحریک کو برپا کیا گیا جس کا نام تحریک دفاع صحابہ رکھا گیا۔ اس تحریک کے اندر جہاں پر اکابرین ملت نے بھرپور کردار ادا کیا، وہاں پر آپ کے اس گناہگار بھائی اور بیٹے نے بھی اپنی بساط کے مطابق اپنے کردار کو ادا کیا۔ میں نے مختلف مقامات کے اوپر جا کر یہ بات کہی، سیدنا صدیق و فاروق کی اور سیدنا عثمان و علی کی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کو کسی بھی صورت گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آپ لوگ میرے اسلوب کو جانتے ہیں، میرے انداز بیان کو جانتے ہیں، میرے انداز کے اندر نہ منافقت ہے نہ مداہنت ہے، میں جو بات دل میں ہوتی ہے اس کو زبان کے لے آتا ہوں۔ اخبارات میں چھپنے والے میرے سینکڑوں کالم میرے اسلوب کے گواہ ہیں اور ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر سینکڑوں ہونے والے پروگرام میری گفتار کے شاہد ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق کا ایک معمولی سا نقیب ہونے کے ساتھ ساتھ میں فتنہ فساد کا عادی نہیں ہوں۔ میں جو بات بھی کہتا ہوں متانت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ معاشرے کے اندر کسی قسم کی انارکی اور فساد پیدا نہ ہو۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جتنی اس دور میں نے تقریریں کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے موقف کو برملا طور پہ بیان کیا،
لیکن میرا ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے، میں نے کوئی تکفیری نعرہ وہاں پہ بلند نہیں کیا، نہ ہی کسی کی کردار کشی کے اوپر توجہ دی، لیکن حضرات گرامی قدر اس متانت کے باوجود، اس سنجیدگی کے باوجود، اس اعتدال کے باوجود، اس رکھ رکھاؤ کے باوجود، اس رواداری کے باوجود، جو حق باز سے بیزار تھے وہ لوگ میرے خون کے پیاسے بن گئے، اور ان لوگوں نے میرے بارے میں ایک برس کے عرصے کے دوران میرے اور شام بھائی کے حوالے سے ہماری جان کو لینے کی پلاننگ کرنا شروع کر دی، جس کے بعض انڈیکیشن اور بعض اطلاعات مجھے موصول بھی ہوئی ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر اس پلاننگ کے اندر رنگ اس وقت بھرا گیا جس وقت مبینہ طور پہ اذان الہی نام کے ایک لڑکے نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ ان کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی، اس کے نام کے ایک حصے الہی کو بنیاد بنا کر میرے نام کے ساتھ جوڑا گیا، اور پورے ملک کے اندر ایک کمپین چلائی گئی کہ آفد ابسام علیہ ظہیر اور شام علیہ ظہیر کے بھانجے نے شان اہل بیت کے اندر کوتاہی کی ہے، تنقیص کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان الہی کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے خانوادے کے ساتھ اور میرے ساتھ کسی قسم کا دور پار کا واسطہ نہیں، لیکن اگر کوئی خوب سے باطن رکھنے والا بندہ میرے خاندان کے اندر بھی موجود ہو تو کیا اس کی خباثت کا تانا بانا میری ذات کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، کوئی غلطی، کوئی جرم کوئی انسان کرے اور اس کا ٹیگ جو ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر لگا دیا جائے، یہ کہاں کی شرافت ہے، یہ کہاں کی متانت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا جگرا دیا ہے، بڑا حوصلہ دیا ہے، اور مجھے اپنی تعریف کی عادت نہیں، لیکن جمعے کے دن ساتھیوں کو غمزدہ دیکھ کر اور ان کے اضطراب کو دیکھ کر، ان کی بے قراری کو دیکھ کر اور میری جان کے تلف ہو جانے کے اندیشے کو دیکھ کر میں نے ان کو حوصلہ افزائی دیتے ہوئے کہا تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں شیر ہوں جو گرجتا ہوں میدان میں، بلی نہیں جو کچھار میں کرتی ہے میاؤں میاؤں۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو پتا ہے شیر کا کردار کیا ہوتا ہے۔ حضرت فتح علی شہید نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیا بات ہوئی کہ ہم پہ کوئی حملہ کرے، ہم پہ جھوٹا الزام لگائے، ہم میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ حضرات گرامی قدر، ہم سیدنا علی المرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، سیدنا حسنین کریمین کے ماننے والے ہیں، ہم مجاہدین انتھک سیدنا خالد بن ولید کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کٹ تو سکتے ہیں مگر غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں جھک سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ٹیگ لگانے کی کوشش کی گئی، پورے ملک کے اندر بینرز کو عبیدہ کیا گیا، نام اذان الہی کا ہوتا تھا، تصویر میری ہوتی تھی، اور کئی تصویریں ایسی تھیں کہ اگر میرا اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہوتا اور اللہ نے اگر میرے دل کو ثابت قدم نہ کیا ہوتا اور میری شب زندہ داری اور اس کی بارگاہ میں گرنے والی میری آہیں اور کراہیں موجود نہ ہوتی تو شاید ان تصویروں کو دیکھ کر میرا پتا بھی پانی ہو جاتا۔ حضرات گرامی کا کسی تصویر میں خنجر کو میرے گلے پہ رکھا گیا، کسی میں چاقو کو میرے گلے پہ رکھا گیا، کسی میں میرے وجود کے اوپر خون کے چھینٹوں کو پھینکا گیا، لیکن اس سارے منظر کو دیکھنے کے باوجود بھی الحمدللہ میرے ایمان میں اضافہ ہوا، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا شعار اور اس آیت کے جو تھا اطلاعات کے اوپر میرا یقین اور اس کے نتائج کے اوپر میرا یقین اللہ کے فضل و کرم سے مزید بڑھ گیا۔ مختلف مقامات کے اوپر بھائی سلمان آدم نے ڈسکا کے اندر، بھائی سیف اللہ عابد نے خانوال کے اندر، جلال پور پیروالا کے اندر ہمارے یوتھ فورس کے دوستوں نے مختلف مقامات کے اوپر سرگودا میں سید سبطین شاہ صاحب نقوی نے مکمل طور پہ اظہار یکجہتی کیا اور انہیں ناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنے کردار کو ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی اسنا میں جو قاتلانہ حملے سے متعلقہ معلومات مجھے اپنے اور شام بھائی کے بارے میں حاصل ہوئی، میں نے سیکورٹی اداروں کے سامنے بھی اس بات کو شیئر کیا، لیکن میں وہ بات کو اس لیے صراحت کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا
کہ تم تو ملک میں فساد چاہتے ہو، لیکن مجھے ابھی بھی ملک کے امن کے ساتھ پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن میں پھر بھی اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں کو کرب کے اور آزمائش کے لمحات کے اندر پوری طرح اعتماد میں لے کر اپنے مقدمے کو ان کے سامنے بیان کروں کہ آج کن کن سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اذان الہی جو ہے کھاریاں سے گرفتار ہو کر جیل کے پیچھے جا چکا ہے، لیکن خباثت کرنے والے لوگوں نے آج بھی یوٹیوب کے اوپر یہ چینل کے اوپر یہ خبر جو ہے لگائی ہے کہ ابتسام الہی ظہیر گرفتار ہو کے جیل کی صلاحوں کے پیچھے رہے۔ یہ پوسٹ آج بھی یوٹیوب کے اوپر لگی ہے۔ یوٹیوب کے اندر آج بھی ہر بات کو کہ واضح ہو جانے کے باوجود بھی پروپیگنڈے کا عمل جاری و ساری ہے، اور ایک مظلوم طبقہ اس آواز کو دبانا چاہتا ہے جو سیدنا صدیق کی صداقت کے لیے اٹھتی ہے، فاروق کی عدالت کے لیے اٹھتی ہے، ذو النورین کی سخاوت کے لیے اٹھتی ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے لیے اٹھتی ہے، مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے اٹھتی ہے، مرزائیت کے خلاف اٹھتی ہے، ختم نبوت کی چوکٹ کے تحفظ کے لیے اٹھتی ہے، لبرل طبقات کی مخالفت میں اٹھتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یوتھ فورس کے نوجوانوں، آج مجھے اس ظلم کا اور سازش کا اور قتل کی دھمکیوں کا نشانہ کسی جرم کی وجہ سے نہیں بنایا گیا، بلکہ صحابہ رسول کی محبت کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر مسموم اور زہریلے مواد کو داخل کر کے اور ان کو اشتعال دلوا کر میرے پہ قاتلانہ حملے کی راہوں کو ہموار کریں گے۔ اور میں اس موقع کے اوپر حساس اداروں سے اس بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کا ایک طبقہ ملک کو فسادات کی آگ میں دھکیل رہا ہے اور ملک کے اندر آگ لگانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حساس ادارے کے لوگوں، تم کہاں پہ سو رہے ہو؟ آج ایک تقریر انٹرنیٹ پہ میری تصویر کے ساتھ نشر ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا عطا کردہ حوصلہ ہے کہ میں ان تقریروں کے باوجود بھی پوری متانت کے ساتھ اپنے مشن کے اوپر کاربند ہوں۔ اس تقریر کے اندر باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو میری گردن کو اتارے گا اس کو 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، اس قسم کی مضمون دھمکیاں اور اس قسم کی بکواسیات اور اس قسم کی ہردہ سرائی کیا ہمارے قدموں کے اندر جنبش کو پیدا کر دے گی؟ جو رکے تو کوہ گھرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اگر قتل کرنے والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ مجھے قتل کر کے میری آواز کو اور میری فکر کو اور حضرت علامہ شہید کے مشن کو دبا لیا جائے گا، تو میں ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، تم مجھ کو شہید تو کر سکتے ہو، لیکن قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ ہتھکڑی کا ڈر ہے، نہ پھانسی کے پھندے کا کبھی خوف ہے، نہ سینے میں لگنے والی گولی کا خوف ہے، اس لیے کہ میں کالے پانی کی صداؤں کو کاٹنے والوں کا وارث ہوں، اس لیے کہ میں سینے پہ خنجر کھانے والوں کا وارث ہوں، اس لیے کہ میں جیل خانوں اور سنگینوں کو اپنی استقامت کے ذریعے نیا رنگ دینے والوں کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ میں بموں کے دھماکوں میں شہید ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں اس موقع پر یوتھ فورس کے نوجوانوں سے اور آپ خطباء سے اس بات کا طلبگار ہوں پورے شرح صدر کے ساتھ کہ آپ کو اس آزمائش کی گھڑی کے اندر پوری استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پوری جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کردار کشی کی اس مہم کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ دشمن کس انداز کے اندر ہمارے منہج پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے مسلک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ہماری فکر پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ نہ میرے پاس ہتھیار ہے، نہ ہمارے پاس بندوق ہے، نہ ہمارے پاس گولیاں ہیں، نہ ہمارے پاس چاقو ہیں، نہ ہمارے پاس خنجر ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اسارۃ من علم ان کنتم صادقین قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ حضرات گرامی قدر، میں اس موقع پہ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ادھر آ دلبر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ حضرات گرامی قدر،
یوتھ فورس کے نوجوانوں کی، جہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس جھوٹے اور منافقانہ اور فرقہ وارانہ فسادات کے اوپر مبنی غلط پراپیگنڈے کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں، وہاں پر ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ سیدنا صدیق و فاروق اور امی عائشہ کو گالیاں دینے والے ان عناصر کو جو آج ہمارے اوپر ایک مضمون سازش کا نتیجے کے اندر ایک لیبل لگا کر ہمیں ہمارے قدموں کو کھینا چاہتے ہیں، سٹریٹ کے اوپر بھی آ کر ہمیں اظہار یکجہتی کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے، یہ اظہار یکجہتی آپ کی میرے ساتھ نہیں ہے، میری فکر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اظہار یکجہتی اس کاز کے ساتھ ہے جس کاز کی وجہ سے آج ہمیں نشانہ ستم بنایا جا رہا ہے۔ تو میں اس بات کے اوپر حکام بالا سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خیار امت کے خلاف بکواسیات کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو، اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ وہیں پر میں اس بات کا بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہماری گردنوں کو اڑانے کی سرعام دھمکیاں دے رہے ہیں، حساس اداروں تم کہاں پہ سو رہے ہو؟ کیا تم ملک کے اندر قتل و غارت گری کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ملک کے اندر ہمارے گھروں کو نظر آتش کروانے کی سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہو؟ کیا تم منبر و محراب سے کتاب و سنت کے داعیوں کو روکنا چاہتے ہو؟ حضرات، یہ کارواں نہیں رک سکتا۔ یہ بنگال میں پھانسیوں کے بعد بھی نہیں رکا، یہ اسماعیل شہید کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکا، یہ سید احمد کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکا، یہ سید نذیر کو لگنے والے پتھروں کے بعد بھی نہیں رکا، یہ مولانا ثناء اللہ کے پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کے بعد بھی نہیں رکا، یہ حبیب الرحمان کے سینوں کو لگنے والے خنجروں کے بعد بھی نہیں رکا، یہ حضرت علامہ کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکا۔ ہم امن کے داعی ہیں، ہم اس ملک کے امن کو کسی بھی قیمت کے اوپر تاراج نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ فسادی عناصر جو ملک میں فساد کرنا چاہتے ہیں، ہم حکام بالا سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو لگام دی جائے۔ کیا آپ ان کو لگام دینے کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ کیا اپنا کردار جگہ جگہ جہاں پر ہم موجود ہیں ان علاقوں کے اندر اجتماعات کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے، ریلیوں کے ذریعے اور جلسوں کے ذریعے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔